الرحمن الرحیم۔ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کے معروف پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ اسلامی تعلیمات اور سوال و جواب کا یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک کے ذریعے آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، روحانی، کاروباری یا طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001177777۔ یاد رہے کہ اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے گئے سوالات کے جوابات ہر روز کی طرح معروف عالم دین، محقق، مدبر، روایت اور درایت سے بات کرنے والے، لاتعداد کتابوں کے مصنف مفتی مولانا محمد اسحاق صاحب مرحمت فرماتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی عبد الرحمان صاحب چترال میں عبد الرحمان آپ کی خدمت میں پھر الحمدللہ۔ جی کیسے ہیں حضرت، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ چترال میں موسم کیسا ہے؟ حفظک اللہ، الحمدللہ۔ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ یہ تو کچھ اور عرض کرنی ہے باتیں۔ جی کریں کریں۔ اچھا، یہ اصل میں یہ کہ ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں جو اسماعیلی فرقے کے لوگ ہیں ہمارے آس پاس، جی جی، تو ان لوگوں کو کوئی نفل صدقہ یا ان کا فطرانہ دیا جا سکتا ہے؟ چونکہ شمالی علاقہ جات میں۔ جی جی، ہمارے علاقے میں بھی جی ہے۔ بالکل بالکل، آپ انہی میں ہیں نا جی؟ ہاں جی، آپ بھی اسی طرف ہیں نا ہمارے؟ چترال میں ہی ہے جی آپ چترال میں ہی ہیں نا؟ میں چترا سے عرض کر رہا ہوں۔ جی مجھے پتہ ہے، جی پتہ ہے۔ یہ جو آخانی فرقے کے لوگ ہیں، جی بتانے لگے مولانا۔ ان کے بارے میں اصل مسئلہ ہے کہ ان کا ایک 3 مسائل ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں کھایا جا سکتا۔ ایک تو یہ سوال ہے۔ اچھا۔ دوسرا سوال یہ کہ فطرانہ جو یہ غریب ہے ہمارے آس پاس رہتے ہیں، ہاں ہاں، تو یہ فطرانہ ان کو کیا دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا؟ جی جواب دے رہے ہیں مولانا آپ کے لیے۔ تو اچھا، تیسرا سوال یہ کہ کوئی نفلی صدقہ بھی دے سکتے ہیں ان کو اگر کوئی غریب ہو ان میں، تو یہ ٹھیک ٹھیک ہے، یعنی عام صدقہ بھی صدقہ فطر کے علاوہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 مولانا۔ تو اس کے علاوہ ہاں ہاں عرض کروں؟ جی کریں کریں۔ یہ جو پھولے پھنسی سے جو رطوبت نکلتی ہے، ہاں ہاں، پیپ جس کو کہتا ہوں، تو پورا اس کے کیا حکم ہے، پاک یا ناپاک؟ جی بالکل، آپ کے 4 سوالات ہو گئے، آپ مولانا آپ کے لیے جواب دینے لگیں گے۔ جی 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 مولانا۔ جو آپ نے اس گروہ کے بارے میں پوچھا نا، جی جی یہ تو عبد الرحمان صاحب سارے علماء اسلام، خواہ وہ شیعہ ہیں یا اہل سنت ہیں، اس پر متفق ہیں نا کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ بالکل شیعہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ حد سے تجاوز کر گئے، اس لیے ان کا دین شریعت بالکل الگ ہی ہے، جی کوئی ہمارے ساتھ تعلق نہیں، کسی مسلمان گروہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، جی جی، یہ الگ ہی ہیں۔ بالکل، اس لیے جو سلوک غیر مسلموں سے کیا جاتا ہے نا، ہاں وہی ان سے کر سکتے ہیں کہ نفلی صدقے تو سب غیر مسلموں کو بھی دیے جا سکتے ہیں، اس میں فرق نہیں کرنا چاہیے، کوئی بھی حاجت مند ہو، مسکین ہو، وہ غیر مسلم بھی ہو تو نفلی صدقات انہیں دیے جا سکتے ہیں۔ جی جی، زکوٰۃ بالاتفاق نہیں دی جا سکتی، فطرانہ نہیں دیا جا جو فطرانہ ہے یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیا جا سکتا ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں دیا جا سکتا، تو چاہیے تو یہی کہ نہ دیا جائے، نہ دیا جائے، نہ دیا جائے۔ تو ذبیحہ بھی نہیں کھایا جا سکتا؟ ذبیحہ بھی جو پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ جی جی، ہاں، اچھا، تو یہ جو پھولے پھنسیوں سے جو رطوبت، اس کا حکم پاک یا ناپاک؟ نہیں ناپاک ہی ہے وہ، ناپاک ہے، پیپ ناپاک ہے، یعنی پھولے پھنسیوں سے جو رطوبت نکلتی ہے۔ نکلتی ہے۔ اچھا جی، یہ جو خون کا حکم پاک ہے یا ناپاک؟ خون جو ہے نا جسم سے نکلتا ہے، یہ ناپاک نہیں ہے، مگر دھونا ضروری ہوتا ہے۔ دونوں ضروری ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ جو ہمارے علماء جو علماء اہل حدیث ہیں، جی تو یہ رسائل میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ 1.25 کلو نہیں، یہ 2.5 کلو بتاتے ہیں یہ وہ خون والی بات جو ہے نا اس کے ساتھ ہی یہ وضاحت ہو جائے کہ جو خون عورتوں کو آتا ہے ماہواری، ہاں ہاں، وہ تو ناپاک، وہ ناپاک ہے، اس کو بہت سختی کے ساتھ آپ نے دھونے کا حکم دیا نا، بہت بالکل تشدد کیا اس میں۔ اچھا، یہ جو
یہ فطرانہ کے بارے میں جی یہ رسائل میں تو الاعتصام اور الحدیث وغیرہ میں تو یہ عام طور پر 2.5 کلو آتا ہے. 2.5 کلو ہی کہتے یہ ایسا ہی کے بارے میں آپ جو ارشاد کر رہے تھے نا کل جی یہ 1.25 کلو ہے. جی 1.25 کلو. تو گندم کا یہی حکم ہے. یہی حکم ہے. کل وہ سکھر سے تھے, یہ کہاں سے؟ سکھر سے تھے ہمارے ساتھی سندھ سے. تو انہوں نے حوالہ پوچھا تھا پرسوں, تو کل میں نے پھر کتاب لا کر نا باقاعدہ حدیثیں ان کی صحت کے ساتھ ان کے سامنے پیش کر دیں کہ یہ کتابیں دیکھ لو, سندیں دیکھ لو. اور اس دور کے سب سے بڑے محدث علامہ البانی صاحب نے اس کو سلسلۃ الاحادیث صحیحہ 3 جلد میں صحیح قرار دیا. ساری سندیں اس کی جیلی, کوئی اس میں شک شبہ نہیں اب کہ گندم کا نصف صحیح ہے. وہ سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی 3 جلد کے اندر, اور حدیث کا نمبر بھی مجھے الحمدللہ 1177 نمبر حدیث ہے. اچھا بالکل. اس میں یہ پوری تفصیل ہے. ایک تو میں نے ایک جگہ تو یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے میرا خیال ہے کہ یہ اس کو نصف سا قرار دیا ہوتا ہے. گندم ان کے زمانے میں, ان کے خلافت کے زمانے میں جو آئی ہوئی تھی نا پہلی مرتبہ, نہیں وہ مرفوع حدیث تھی جس کا ہم نے حوالہ دیا. یہ جو بات ہے نا, یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہی نا کہ جو بخاری شریف وغیرہ میں پڑھی, اسی وجہ سے یہ ہمارے ساتھی اس پر جمے ہوئے نا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم ہر چیز میں سے سواد دیتے تھے, حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب شام کی گندم آئی تو کہا کہ اس کا نصف سائی جو ہے نا دوسری جنسوں کے برابر ہے. تو اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہا کہ نصف نہیں ہے. انہوں نے کہا جو چیزیں میں حضور کے زمانے میں نکالتا تھا نا, کھجور وغیرہ, جو میں وہی نکالوں گا, میں اس بحث میں نہیں پڑھوں گا. ان کے سامنے یہ مرفوع حدیث نہیں تھی. اب یہ مرفوع حدیث جو ہے نا حضرت جابر سے بھی مروی ہے اور حضرت سالبہ سے بھی, وہ ساری چیزیں آ گئی سامنے. اس لیے بالکل یہ خود رسول اللہ کا فرمان ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ کا یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے. جی بالکل آپ بجا فرمائیں. اچھا جی, یہ جو قرض کی رقم ہے, یعنی آپ کی رقم کسی کے ذمہ قرض ہے تو اس پہ زکات دیں گے. عبد الرحمان صاحب جی, ایک آپ کا سوال کر لیں گے اب جو آپ کر رہے ہیں نا, کیونکہ یہاں بے شمار دوستوں احباب آئے بھی ہوتے ہیں, کالیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی بڑی محبت بھی ہے. تو باقی آپ کل انشاءاللہ کیجیے. انشاءاللہ کل ملیں گے. ان کو بھی وقت دینا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیک. مولانا بڑی دور سے بڑی محبت کے ساتھ یہ بھائی کال کرتے ہیں. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فتاوا آن لائن کے ساتھ بیٹھے ہیں جی ہم. ہاں جی, میرا ایک سوال ہے, کیا عورتیں عید کی نماز مسجد میں پڑھنا فرض ہے عورتوں پر؟ مسجد میں نہیں, عید کی نماز تو بیٹا پڑھنی چاہیے نا عیدگاہ میں. یہ ہمارے یہاں جو دستور ہے نا کہ مسجدوں میں لوگ عید پڑھ لیتے ہیں, یہ سنت کے خلاف ہے. اگر کسی جگہ نہیں کوئی جگہ ملتی تو ٹھیک ہے پڑھ لیں, مجبوری, ورنہ عید کی نماز رسول کریم علیہ السلام مسجد نبوی کو چھوڑ کر کھلے میدان میں جا کر پڑھتے تھے. اچھا جی, اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ عیدگاہ میں, تو گھر میں 3-4 عورتیں جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں, عید کی نماز اور جمعے کی نماز جو ہے نا, اس کا نہیں عورتوں کے لیے پڑھنے کا ثبوت کہ وہ خود ہی جماعت کر لیں. باقی فرض نمازیں جو ہے نا, یا یہ تراویح وغیرہ, یہ وہ آپ ہی جماعت کر رہے تو کر سکتی. جمعہ اور عید تو جو ہے نا مرد کے پیچھے پڑھنا ہوتا ہے, اس کا خطبہ سننا ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہی پڑھنی ہوتی ہے. اگر موقع ملے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی بات نہیں, آپ نفل پڑھ لیں اشراق وغیرہ کے, وہی اللہ آپ کو اجر دے گا. اچھا جی, بہت شکریہ. خیر سے رکھیے اللہ. مولانا ذکر اللہ کی حقیقت کیا ہے, قرآن و حدیث میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ پھر تیسرا سوال بعد میں کر لیتے ہیں. جی جی. تو اس کے ساتھ ہی ٹکڑا یہ ہے کہ بعض صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ والا ذکر اللہ اکبر. جی, اس سے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نماز وغیرہ کے بجائے اگر خالی آپ اللہ اللہ کرتے رہیں تو یہ عمل جو ہے وہ زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. جی السلام علیکم. ابھی فارغ سے جی. جی الحمدللہ. میاں والی سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی. جی اپنا نام بتائیے بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام جی بلال ہے. جی بلال صاحب ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. جی فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میں وطر کے معاملے پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھ. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وطر کی صحیح تعداد اور وطر